تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو امتیں جو پہلے گزر چکی، وہ دونوں امتیں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی نعمت سے کب کب محروم ہوئی اور کیوں ہوئی، ان کی وجوہات بیان کر کے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا گیا، نصیحت کی گئی، اور عملی طور پر یہ بتلایا گیا کہ وہ جو دو امتیں گزر چکی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی نعمت سے، یعنی روحانی اور نورانی. روحانی یعنی قلبی کیفیت اللہ کا تعلق، نورانی معنی زندگی اعمال والی. تو روحانی اور نورانی دونوں چیزوں سے محروم کیوں ہوئی، کیوں بیان کیا؟ محدثین مفسرین فرماتے ہیں اس لیے بیان کیا تاکہ یہ امت اس سے نصیحت حاصل کرے. كذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف اگلی امتوں کے قوموں کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے تمہارے دل کے اندر، یعنی امت مسلمہ کے دل کے اندر یقین جم جائے، بات پکی ہو جائے، شک وہم باقی نہ رہے. ایک اور امت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامة وسوف ينبئهم اللہ بما كانوا يصنعون. اور ہم نے ان لوگوں سے بھی عہد و میثاق اور وعدہ لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے. ان لوگوں نے بھی نصیحت جو کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا دیا، ذہنوں سے نہیں، عمل سے بھلا دیا. جب اللہ کی نصیحت کو بھلا دیا تو کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہم نے ان میں آپس میں دشمنیاں ڈال دی، عداوتیں ڈال دی. قیامت تک یہ عقیدے کے اعتبار سے آپس میں متفق نہیں ہو سکتے، ایک نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. امن قریب ان کو قیامت میں کھڑا کر کے، یا قیامت سے پہلے بھی نزول عیسیٰ کے وقت، ظہور مہدی کے زمانے میں کھول دیں گے کہ کیا حقیقت تھی. بما كانوا يصنعون، اللہ نے کہا یعملون یفعلون نہیں کہا، عمل کرتے اس کی خبر دے دیں گے نہیں، جو کام کر رہے اس کی خبر دیں گے نہیں. یصنعون، صنعت کہتے ہیں کسی چیز میں سے اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے گھڑنا، پلاننگ کرنا. یصنعون، جتنے باطل عقیدے ہیں یہ اپنے من سے گھڑ رہے ہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ جو چیز گھڑ رہے ہیں، جو چیز اپنی قوم کو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے نصارہ کی اس بات کو بیان کر کے امت مسلمہ کو سبق دیا کہ یہ کہیں اللہ کی نصیحتوں کو بھول نہ جائے. ہمیں اللہ کی نصیحت یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اور نعمت سے، روحانی اور نورانی دونوں چیزوں سے محروم اس لیے ہے کہ ہم آج اللہ کے احکامات کو بھی چھوڑ چکے ہیں، اور پیارے نبی، رحمت والے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی چھوڑ چکے ہیں. اس لیے آج دکھی ہے، رحمت اور نعمت دونوں سے دور ہے. اللہ ہمیں عمل نصیب فرمائے. ایک بات ہے، پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ دکھتا تو یہ ہے کہ عیسائی سارے ایک ہیں، یہودی اور عیسائی ملے ہوئے ہیں سب،
جیسے آج دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی باری آئے گی تو یہ ایک ہو جائے گی۔ اس وقت یہ عقائد اپنی جگہ، لیکن جو حسد، جو بغض، عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور امت مسلمہ سے ہے، اس پر یہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اتحاد نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔